السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحات عطا کیے ہیں جس اللہ کے ہدایت کی کتاب قرآن مجید کی سورہ ملک کی تلاوت کر سکے اور اس کو یاد کر سکے۔ تو آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 14 اور 15 انشاءاللہ۔ میری جو بھی بہنیں اس کو یاد کرنے کے لیے مشقت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کو یاد کرنا بالکل ذہن نشین کر دے انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ حمزہ ترکیب اس کی، حمزہ حرکت ہے، لام الف مدہ ہے، یا حرکت ہے، عین ساکن ہے، لام حرکت ہے، میم حرکت ہے۔ پھر اس کے بعد نون ساکن کے بعد خا آنے کی وجہ سے اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خلقہ کے تینوں بھی حرکات ہیں، واؤ بھی حرکت ہے، ہا بھی حرکت ہے۔ واؤ اور لام کو حرف شمسی کہا جاتا ہے، لام پہ تشدید ہونے کی وجہ سے الف لام کو نہیں پڑھیں گے، حرف شمسی بنے گا، اور لام کو پڑھیں گے۔ لام مشدد ہے، یعنی جس حرف پر تشدید آئے اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے میری بہنوں؟ جیسا کہ تین چیزیں ہوتی، جس حرف پر حرکت آئے اس کو متحرک بولتے، جس حرف پر جزم آئے اس کو ساکن بولتے، اور جس حرف پر تشدید آئے اس کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات پھر سے ایک بار ریمائنڈ کرا رہی ہوں۔ حرکت جس پر آئے اس کو متحرک، جیسے واؤ حرکت ہے، واؤ کے اوپر حرکت ہے نا، واؤ متحرک بولتے، ٹھیک ہے؟ اور جس پر ساکن ہے، جیسے یا الا یعلم میں عین پہ جزم آیا نا، اس کو ساکن بولتے، اور جس پہ تشدید آئے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو لام مشدد ہے، تو یا حرف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، فا حرکت ہے۔ پھر الف لام حرف خمری کا ہے، پھر خا جو ہے سو حرکت ہے، با یا حرف مدہ ہے، اور را حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا وہی نہ جانے کس نے کیا؟ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا نا، تو اس کو نہیں معلوم کس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ بہت باریک بین ہے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اور باریک بین کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو بالکل ہی آخری لیول تک بولتے نا بال سے باریک تلوار سے تیز، بولے تھا کون سا مومنٹ کس کے لیے، یعنی ذرے سی بھی چوک نہ کرنے والا، سمجھے نا؟ ذری اصل غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا، بہت باریک بین اور باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کیا اسے ہی نہیں معلوم جس نے پیدا کیا؟ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ کیا پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے، باخبر بھی ہو؟ تو اس سے ویسی وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ پھر سے پڑھتی ہوں۔
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ہوا حرکت ہے، واو لام حرف شمسی پہ آیا، حرکت ہے، لام مشدد ہے، زال یا زرزی حرف مدہ ہے، اور جیم عین لام تینوں بھی حرکات ہے، اور لام کاف میم تینوں بھی حرکات ہیں، الف لام حرف خمری کا ہے، عرض حمزہ حرکت ہے، را ساکن ہے، ضاد حرکت ہے، زال بھی حرکت ہے، لام واو حرف مدہ ہے، لام الف تنوین ہے، لام الف پر تنوین ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے بعد فا آنے کی وجہ سے اخفا بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر حرکت کے ساتھ اخفا ہے، اور فا حرکت ہے، میم ساکن ہے، شین واو حرف مدہ ہے، فا یا بھی حرف مدہ ہے، میم حرکت ہے، نون الف بھی حرف مدہ ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ، ٹھیک ہے، کاف حرکت ہے، با حرکت ہے، ہا الف حرف مدہ ہے، واو بھی حرکت ہے، کاف بھی حرکت ہے، لام واو حرف مدہ ہے، میم حرکت ہے، نون ساکن ہے، را مشدد ہے، زا ساکن ہے، قاف بھی حرکت ہے، ہا بھی حرف مدہ ہے، واو حرکت ہے، حمزہ حرکت ہے، لام یا زبر لئی حرف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو حرف لین کہلاتا، اور اس کو جلدی پڑھتے معروف، ہا حرکت ہے، نون مشدد ہے، شین واو حرف مدہ ہے، را حرکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے ترجمہ دیکھتے ہیں، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا، یعنی فرما بردار، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہے کہ اللہ تو ابھی بولے باریک بین اور لطیف الخبیر ہے، باخبر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا، فرما بردار بنا دیا، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے، جیسے ہم سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہی ہے یہ بات، کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے، اور اللہ ہی نے ہمارے لیے تمام آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں بنائی ہیں اور ہماری فرما برداری کر رہی ہیں، زمین ہل نہیں رہ رہی ہے، اللہ کے حکم سے جامد کھڑی ہوئی ہے، اور اس سے ہمارے لیے جو ہم کھیتی کرتے ہیں وہ پھل اگاتی ہے، وہ کھیتی اگاتی ہے، وہ اناج اگاتی ہے جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد بھی اللہ ہی ہے، اور مرنے کے بعد جانے کا بھی ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف، تو ان چیزوں کو، ان باتوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی فرما برداری کر سکیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست بنایا اور مطیع کر دیا، تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے، یعنی مرنے کے بعد پھر واپس اسی کی طرف جانا ہے، تو جب ہر چیز اسی کی ہے تو عبادت بھی ہمیں اسی کی کرنا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، جیسا کہ ہر عمل کے لیے دو چیزیں ضروری ہے نا، ایک اخلاص، دوسرا اتباع سنت، پیارے نبی کا طریقہ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، تو وہ دونوں ضروری ہے، تو نعمت کا صحیح حق ادا تبھی ہوگا جب وہ نعمت دینے والا اس کو جس طرح استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے، صحیح ہے نا بہنوں، کہ ہم جو نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم اس کو اس صحیح طریقے سے جو نعمت دی ہے اللہ نے اس کا استعمال بتایا ہے اس طریقے سے کریں گے تو بے شک وہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ورنہ پھر اللہ کی پکڑ زبردست ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اور جہاں تک ہو سکے قناعت پسند رہو گے، تو ہم ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے تاکہ ہم اس کی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔
جس کا ایک بہترین نمونہ اس کے بعد ہم جو اما پارا پڑھ رہے ہیں نا وہ ہے. تو الحمدللہ مختصر ہی صحیح مگر ہم تھوڑی باتیں تو روزانہ سیکھ رہے ہیں ان 10 دنوں سے کہ آخرت کیا ہے, آخرت کا منظر کیا ہے. دیکھیے چلیے سورہ لیل شیئر کریے. تو میری بہنوں آپ لوگوں نے الحمدللہ ان 10 دنوں میں یہ تو سیکھا ہوگا کہ یہ اما پارا میں سب میں پہلے 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو آخرت کا منظر, ٹھیک ہے, جو جس میں ہمارے لیے تزکیہ نفس ہے. سمجھ رہے میری بہنوں, تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پاک کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا روزانہ کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزوں کی کمی ہے اور کن چیزوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے, کن چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے. ایک تو ان آخری صورتوں کا مقصد ہے, مفسرین نے بیان کیا کہ آخری اما پارہ کی صورتوں کا مقصد 2 طرح کے ہیں. ایک تزکیہ نفس, ایک قیامت, اور تزکیہ نفس میں مال بھی داخل ہے. آپ نے تقریباً دیکھا نا کہ میں مال خرچ کرنا بھی ہے اس میں, کہ تم آخرت کی ہولناکیوں کو اپنے مال خرچ کر کے اس سے بچنے کی بھی کوشش کرو. اگر آپ اوورال غور کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ حقیقت سامنے دکھائی دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر ہمیں بہت سی چیزوں کے معلومات فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرا رہا ہے اور آخرت کو یاد رکھنا یاد دلا رہا ہے. آخرت کوئی فراموش کرنے والی بھولنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کو روزانہ ہمیں یاد کرنا ہے. اور مختصر یہ ترجمہ پڑھنے سے ہمارے کو, جیسا کہ ہم عام طور پہ علم طرح سے زیادہ سورے پڑھتے دیکھیں نمازوں میں, مگر نہیں, یاد کرنا ہے. یہ رمضان کے مہینے اب جو ملتے ہیں نا ہمارے کو, اس میں ہم یہ اما پارا کی کم سے کم صورتیں اما پارا کی یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنی نمازوں کو مزین کر سکیں. مزین یعنی خوبصورت بنا سکیں. ایک ہی 4 سورج یاد کر کے اس کو ریپیٹ کرنا کیسا ہے, یا الگ الگ ہر رکعت میں نیا سورہ اچھی قرات اچھی تجوید سے پڑھنا کیسا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ احسن کو پسند کرتا ہے. احسن مانے مبالغے کا صیغہ, افضل, زیادہ اچھا, حسن. تو ویسی چیزیں اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ جب خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے, تو ہمیں بھی یہ صورتیں یاد کرنے کی محنت کرنا ہے. سورہ ملک کے علاوہ یہ جو سورہ اما پارا پڑھا رہے ہیں, اس کے بھی تمام صورتیں یاد کرنے کی آپ لوگ عزم بنا لیجئے, ارادہ کر لیجئے. پھر آسانیاں خود بخود اللہ پیدا کرتا ہے. کیونکہ آپ کو بظاہر نا ایک نیکی کا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کی وہ نیکی قبول ہونے کا ایک میجرمنٹ بتایا گیا کہ آپ دوسری نیکی کرنا چاہے, آپ کا دل دوسری نیکی کرنا چاہے. تو ایسا تو الحمدللہ اب رمضان کے مہینے میں تو ہوتا ہی ہے. الحمدللہ ہم برابر وقت نکالتے ہیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. تو اسی میں یہ چیز بھی انکلوڈ کر لیجئے آپ لوگ کہ ہم اما پارا کی یہ تقریباً صورتیں یاد کریں گے, تاکہ ہم اپنے نمازوں کو, اپنی خیرت کو, اپنی آخرت کے توشے کو خوبصورت بنا سکے. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ اما پارا میں تقریباً تزکیہ نفس بیان کیا گیا ہے, خود کو پاک کرنا, پھر آخرت کا منظر کھینچ کر ہمیں تربیت کی جا رہی ہے, اور اپنے مال کو خرچ کرنے کی بھی تربیت اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم اللہ کے غضب کو, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بہت سے انعامات تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیے پڑھتے ہیں سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا, واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب چھا جائے. دیکھ رہے نا, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی قسمیں کھا کر ہمیں سختی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر بول رہے ہیں والنہار اذا تجلی, اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وما خلق الذکر والانثی, اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا, میل اور فیمیل دونوں کو پیدا کیا. اور کیا کیا, ان سعیکم لشتی,
इन्ना सायकुम लशत्ता, यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ किस्म की है। देखे अल्लाह ताला बोल रही हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश सबकी एक जैसी है, सबका रूटीन एक जैसा है, सबके हालात एक जैसे है नहीं, अलग अलग है। अल्लाह ताला खुद सबको अलग अलग सांचे में डालकर अलग अलग तरीकों मतलब उनकी जरूरियात जिंदगी मुहैया किया। किसी को माल की ज्यादती देकर, किसी को माल में कमी देकर, किसी को औलाद में ज्यादती देकर, किसी को कम देकर, किसी को ना देकर, अल्लाह बहुत सी आप अपने अतराफ अपने खानदान में गौर कर सकते हैं, सबकी अलग अलग कोशिशें हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमारी कोशिश क्या है। कोशिश तो अलग अलग है, मगर हमारी कोशिश में दुनिया और आखिरत दोनों शामिल है नहीं है, ये देखना है। क्या हम सिर्फ दुनिया की कोशिशें, दुनिया कमाने के लिए अपने आप को थका दे रहे हैं, या आखिरत को भी उसमें याद रख रहे हैं। ठीक है, ये देखना हमारा, गौर फिक्र करना हमारा काम। फिर बोल रहे हैं फाम्मा मन औता वत्तखा, जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से। देख रहे हैं आया, देखिए माल की बात ही है ना, दिया मतलब क्या दिया, अल्लाह की राह में माल दिया, वक्त दिया, अपने सलाहियत दिया, अपनी क्या बोलते हैं इल्म को खर्च किया, और वो सब किस बुनियाद पर, अल्लाह से डरते हुए, क्योंकि ये नेमतें उसको अल्लाह की अता करदा है, तो उसके लिए वो अल्लाह की राह में उसको खर्च कर रहा है। समझ रहे ना मेरे बहनों, जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से, वसद्दक़ बिल हुस्ना, तो वो क्या करता, और नेक बात की तस्दीक करता है। हाँ, और अब आप गौर करे होंगे, हम क्या करते हैं, तफसीर का तर्जुमा मुख्तसर तफसीर को क्या करते मालूम, ये इसमें ना ये बात बताई गई, ये फलाने मुशरिक के लिए है, और ये खुरैश मक्का के लिए नाजिल हुई, उनके लिए नाजिल हुई, ये उनका किस्सा है मूसा अलैहिस्सलाम का या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इनका वो आयतों को उनके लिए फिट करके हम आगे बढ़ते चले जाते, हम अपने आप को वहां पर फिट नहीं करते मेरी बहनों। ये बात सोचने की है, गौर करने की है। ये कुरान किस लिए आया, हमारी हिदायत के लिए आया ना, तो हमको अल्लाह ताला ये तमाम किस्से बातें बताकर हमको नसीहत हासिल करने के लिए आया है। हाँ, इसके अव्वल मुखातिब कुरैश मक्का भी है, अल्लाह के रसूल भी है और सहाबा भी है, मगर उसके साथ साथ हमें हर आयत में अपने आप को फिट करना है। तो बोलते थे ना पहले के सहाबा, जब एक सूरा याद होने के बाद दूसरे सूरे को पढ़ते थे, क्यों कि उस पर अपने आप को पहले फिट करते थे। हाँ, ये सब बातें मेरे से अल्लाह ताला करा, पर्सनली मेरे से अल्लाह ताला कह रहा, तो मैं पहले इन सूरतों पे तमाम आयतों पर अमल करके फिर दूसरी सूरत हिफ्ज करता हूँ, बोलते थे। यानी हर आयत को वो अपने लिए खास समझते थे, एक पैगाम है बल्कि नहीं, ओनली सिर्फ एक स्टोरी बुक नहीं है ये, बल्कि ये हमारी नसीहत और हमारी तरबियत के लिए आई, बल्कि हर आयत पे अपने आप को जांचते थे, तोलते थे, परखते थे कि क्या मैं इस मामले में कैसी हूँ। अब देखिए वसद्दक़ बिल हुस्ना बोले, और नेक बात की तस्दीक करता है, तो आप अपने आप को तोलना कि हाँ, जब भी मेरे सामने कोई बातचीत आती है या है तो मैं क्या उसको अपने आप पे तोलती हूँ, मैं किसी की साथ देने के लिए अपने आप को उस तरह सच्चाई का हक साथ देती हूँ या झूठ का साथ देती हूँ, मेरे रिश्तेदार होने की वजह से मैं झूठ भी बोल देती हूँ या कुछ सच्चाई को छुपा देती हूँ, ऐसा सोचना। हमारा क्या मकसद है, हाँ ये फलानी आयत फलाने कुरैश मक्का के लिए उतरी, वो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई के लिए बारे में आया, उनको उनको दूसरों को पर, अच्छा तो छोड़ो, हमारे पास कोई बुराई का जिक्र आता है ना कुरान में, उस पे हम अपने खानदान कबीले वालों में टटोलते, कौन इस बुराई में मुब्तला है, उसको वहां फिट कर देते, आगे बढ़ जाते। हाँ उन्होंने ऐसी है, देखो हाँ कंजूस है, अम्मा पैसे नहीं खर्च करते, हाँ उन्होंने ऐसी बात में कुछ भी बोल देते, किसी का भी दिल दुखा देते। और हाँ तो सुने ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ये आयतें हमारे लिए नसीहत बनकर आई है, तो इसको अपने आप पे टटोलना चाहिए कि मैं कहाँ तक हूँ, तो फिर मेरे लिए आगे ये आयत आएगी, फनुयस्सिरुका लिल युस्रा, तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। अगर हम अपने आप को इन आयतों पे जांचने और परखने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे लिए नेकियां करना आसान हो जाएगा और बुराई से बचना भी आसान हो जाएगा। तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। देखो, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा और सच बात की तस्दीक करेगा, तो अल्लाह ताला उसका जवाब
کیا نتیجہ ساتھ ہی بتا دے رہے, تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. دیکھ رہے نا کتنا فائدہ ہے. تو مختصر ٹائم میں صحیح ہم تھوڑا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, مگر ہمارے کو فائدہ مل رہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, اب اس کے برخلاف والا معاملہ, یہ تو اچھا معاملے والا تھا, اب اس کے برخلاف کیا سمجھا رہے ہیں؟ بعض دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی, جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی, بخیلی یعنی کنجوسی, مال کو چھپا چھپا کر گن گن کر اپنی سہولتوں کے لیے رکھا, اپنے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, ان کے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. آپ آگے کی فیوچر پلاننگ نہیں کرنا اتنی زیادہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کے واسطے مطلب بالکل مال لٹا دو, ایسا بھی نہیں بول رہی ہوں. آپ کریے, ایک لمٹ تک فیوچر پلان کریے, یعنی بچوں کو اخلاق سکھائیے, آداب سکھائیے. رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے نا میری بہنوں, رزق پر اللہ نے اتنی کیا بولتے تاکید نہیں کی جتنا اعمال کے بارے میں تاکید کی ہے. رزق تو اللہ دینے ہی والا ہے. اگر اللہ انسان جانوروں کو بھی رزق دے رہا نا ماں, تو ہم آپ کو اس کی فکر کس سے زیادہ ہمارے بچوں کی تربیت کی فکر, ہمارے خود کے اعمال کی فکر ہونی چاہیے. ہم اس کی فکر نہیں کرتے, بلکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بہت الگ ہو گیا ہے آج کل دنیا کے ماحول کے حساب سے, اور ہم اسی بنا پر اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں. لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا, اور چلو دیکھیں گے جی اب یہ رمضان ہے, نیکسٹ رمضان کر لیں گے, ارے کل کا بھروسہ نہیں ہے, نیکسٹ رمضان تک کہاں جا رہے ہیں اپن. تو یہ لاپرواہی بولتے اس کو. آج سے عمل نہیں شروع کر دوں, نیکسٹ رمضان سے تو کمپلسری, دیکھو 10 دن ہو گئے, آخری عشرے میں تو میں کروں گی. اب تو میرے کو نیند آ رہی, اب میرا نیند کا ٹائم ہے, سو جاؤں گی. بعد میں نیکسٹ آخری عشرے میں فل جی توڑ کے ہم اب جب ارادہ کر لیتے فوری اسی وقت شروع کر دینا. عقل مندوں نے کہا ہے کل کا کام آج کر اور آج کا کام اب. تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ ہم بات کو ٹالتے جائیں, پیچھے کرتے جائیں. تو لاپرواہی سے بچنے کے لیے یہ اصول اپنانا چاہیے کہ جب ہم نیکی کا ارادہ کریں تو فوراً اس کو کر گزرنے کی کوشش کریں, ورنہ شیطان ہمارے لیے 100 بہانے ڈال دے گا, ارے ایسا نہیں بلکہ. تو اس سے بچنا چاہیے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور نیک بات کی تکذیب کی, بولے نا سچائی کی تصدیق کی یا برائی کی تصدیق کی, جھوٹ کی تصدیق کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور نیک بات کی تکذیب کی, جھٹلایا, سچائی کو جھٹلایا. ہاں بہت بولے لو جی تم پہلے کیسے تھے دیکھ لو, ایسا یہ معاملہ آتا نہیں. ہمیں کسی کو بھی ایسا بولا نہیں. اور کیا ہوگا اگر ایسا کریں گے تو فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, عین سے آیا دیکھیے, تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں. یعنی نیکی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ان کو. جو نیکی 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمارے لیے ہے, وہ نماز بھی کیا بولے لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وہ بھی مشکل نظر آتی. نیک لوگوں کے لیے تو تہجد بھی آسان ہے, مگر نیکی کو بھاری سمجھنے والے کے لیے فرض بھی مشکل ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہمیں اپنی نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے بولتے ہیں نا بچے کو مار کر اٹھانے کے بجائے پیار سے اٹھاؤ نماز کے لیے, تاکہ اس کو محبت ہو نماز سے, اور سزائیں بتانے کے بجائے اللہ کے انعامات کا ذکر کرے نیکی سے محبت ہونے کے بجائے. اللہ دیکھو آپ کو نماز پڑھنے سے ایسے اللہ کے رسول کے پاس جام کوثر پینا نصیب ہوتا. اللہ کے رسول نمازوں کے پابند تھے. اول وقت میں نماز پڑھنے کو اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل بتایا گیا ہے, کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے پاس, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے, یہ عمل بہت پسند ہے. اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا, پھر جہاد کرنا, ایسا ایک لیولز بتانا. تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے نا ماں, مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے. آپ خود غور کر سکتے ہیں, ہم لاسٹ ایئر ہمارا علم کتنا کم تھا, پھر اب آج ہم تجربے کے حساب سے آگے بڑھے نا, تو علم میں بھی بڑھنا, تجربے میں جیسا ہم آگے بڑھتے ہیں ویسا علم میں بھی آگے بڑھنا, جس کے لیے ایسی تنظیموں سے مل کر رہنا ہے.
एकेडमी से हो, नेक एकेडमी जिसका मकसद कुरान और सुन्नत ही है, उनसे जुड़ के रहना। सिर्फ रमजान में शक्ल दिखाए तो फिर रमजान में नहीं दिखाना, बल्कि बीच बीच में हमको खुद वो करना कि हमारे लिए कुछ क्लासेस का इंतजाम करिए ना, वगैरह वगैरह, ताकि हमारे लिए इल्म में इजाफा होता रहे, वरना तंगी और मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। बोली ना फर्ज तो क्या तहज्जुद तो नमाज हमारे लिए दूर की बात है, फर्ज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता अगर हम नेकियों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो। फिर वमा युगनी अनहु मालुहु इजा तरद्दा, क्या बोल रहे हैं, वमा युगनी अनहु मालुहु इजा तरद्दा, और उसका माल उसे औंधा गिरने के वक्त कुछ काम ना आएगा। अल्लाह अकबर। जब क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग से रोका जाएगा, जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो जिसका माल उसने खर्च किया उसको बचा लेगा, अल्लाह के गजब को ठंडा करेगा। अल्लाह इसको बख्श दे, इसने तेरी राह में दिल से थोड़ा तो सही मगर दिल से खर्च किया, बल्कि माल बचा लेता, बोले अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता, बोले सदका व खैरात और ज़कात वगैरह। मगर अगर वो नहीं करेगा तो उसको जहन्नम में गिरने से कौन रोकेगा? उसका माल उसे, अब दुनिया में हमारा माल हमारे पास है, बल्कि हम कुछ भी खरीद सक रहे हैं, खा सक रहे हैं, पी सक रहे हैं, कर रहे हैं ना, मगर आखिरत में भी हमारे माल के जरिए हम आखिरत के अजाबों से बच सकते। अगर वहां पर वो माल नहीं हो, खर्च करे हुआ नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? उसका माल उसे औंधा गिरने के वक्त कुछ काम ना आएगा। क्या फायदा इस दौलत का, इतनी मेहनत का, जो हम अपने हाथ से खर्च ना करें, हमारी औलाद करती समझ के छोड़ के चले जाएं, फिर वो औलाद को अल्लाह ताला वो तौफीक दे या ना दे। सोचिए मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह नेक औलाद है, नेक तरबियत कर रहे हैं, करती, मगर उनके करने से बेहतर है हम आज अपने हाथों से कर लें, ये हमारे लिए ज्यादा नेकी का है मामला। समझ रहे ना? इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक राह दिखा देना हमारे जिम्मे है। हाँ, ये जो दुनिया में सब हो रहा ना, ये इसीलिए हो रहा कि अल्लाह ने हमें मुख्तसर लिमिटेड इख्तियार देकर रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे बेशक राह दिखा देना हमारे जिम्मे है। अब उस पर अमल करना दिल से या ना करना दिल से, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके बारे में ही ये दुनिया बनी है, आखिरत बनी है, और उसके बारे में ही सवाल जवाब होंगे। ये अल्लाह बनाने का मकसद है। बेशक अल्लाह ताला बता रहे राह दिखा देना, अलग अलग अंदाज से हम राह दिखा देना हमारे जिम्मे है। आगे व इन्ना लना लल आखिरत वलूला, क्योंकि यहाँ पर भी हम निगरान है, आखिरत में भी हमारी ही निगरानी है, क्योंकि हमारे ही हाथ में आखिरत और दुनिया है। अल्लाह के पास ही दो चीजें हैं, अल्लाह देख रहा है, उसके हिसाब से हमारे साथ मामला करेगा। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तो तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया है। देखिए अल्लाह ये नहीं बोले तो भी चलता था, मगर हमारी दिल की तरह हमारे माइंड होना ना, हमारे को लॉजिक्स होना, हमारे दिल को किसी भी काम पर अमल करने के लिए ना लॉजिक चाहिए। इसमें क्या लॉजिक है? हम एक चीज भी खरीद के लाएंगे ना, तो उससे क्या फायदा है देख के लेते ना, बगैर ले फायदे के नहीं लेते। तो हम अल्लाह ताला आप हमको बताते, हमको क़यामत के बारे में बोलते तो हम बचते थे, हमको मालूम ही नहीं था, बल्कि हम फौरन अल्लाह को जवाब देने वाले बनते थे। इसलिए अल्लाह ताला बोले मैंने तो तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया है कि उसमें कौन कौन जाएंगे, उनकी क्या बुराइयां हैं, उनके क्या क्वालिटीज है, वो बता दिया। अब उससे बचना मैंने तुम्हारे हाथ में रख दिया। उससे बच के तुम जन्नत की तरफ आओगे या जन्नत से बच के जहन्नम की तरफ जाओगे। अल्लाह ने दो भी तरीके साफ साफ हमारे लिए खोल के रख दिए हैं। ला यस्लाहा इल्ला लश्का, उसमें कौन जाएगा? जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा जो नाफरमान है। बदबख्त बोले उसको, अल्लाह का नाफरमान बोले, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा, वरना उसके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। जो अपने आप को दुनिया में दुनिया की जिंदगी, दुनिया की कामयाबी के लिए ही ज्यादा थका दिया अपने आप को, आखिरत की तैयारी उसमें नहीं रही। दोनों बैलेंस करके चलना। एक समझदार पढ़े लिखे इंसान की अलामत क्या है मेरी बहनों मालूम? कि वो दुनिया और आखिरत को बैलेंस करता, और जब उसको तोलने की बारी आई तो आखिरत को ज्यादा रखता। दुनिया को अगर नुकसान हो रहा ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा नुकसान होने वाली चीज से कम नुकसान होने वाले से बचना जरूरी है।
یعنی کوئی چیز کا معاملہ ہے، دو معاملات ہیں آپ کے سامنے، ایک میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ایک میں کم نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کس کو چوائس کرتے؟ کم نقصان کو چوائس کرتے نا. تو آخرت کا نقصان زیادہ بڑا ہے دنیا کے نقصان سے، تو دنیا کا نقصان ایکسپٹ کر لینا آپ، تاکہ آخرت کا نقصان نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، وہ وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. یہاں 60-70 سال کو کیا بولے، اللہ عشیتن اور ضحاہا بولے نا، دن کا کچھ حصہ گزار کے آئے جیسا دکھیں گا. اس پہ یقین آئے تو جب سب عمل ہوتے. تو اس دنیا کی زندگی کو ہم آخرت پہ ترجیح نہیں دینا، بلکہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا، اور دونوں کو بیلنس کر کے چلنا. اور بتا دی نا، اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جہاں پر ہم دونوں کو دیکھنے کا موقع آ رہا ہے، تو آخرت کو دیکھنا، دنیا کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ ہمارے اللہ کے رسول اور صحابہ کا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوتے. ٹھیک ہے. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، جھٹلایا بھی اور منہ پھیرا اللہ کی باتوں سے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. جہنم ابھی بولے نا، لا يصلاها الا الاشقى، بول کے اس سے کون دور رکھا جائے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو بڑا پرہیزگار ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، دیکھیے پھر مال کا ذکر ہے اس سورے میں، تو بار بار آ رہا، دیکھیے شروع سے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. بار بار بتا رہے ہیں کہ اپنا مال کس کے لیے دیتا ہے؟ تاکہ پاک ہو سکے، مال بھی پاک ہو سکے اور اعمال بھی پاک ہو سکے. سمجھ رہے میری بات؟ مال اور اعمال دونوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کے کیپیسٹی ہے، اتنا خرچ کرنا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. یعنی ہم اللہ سے ڈیمانڈ کر سکتے؟ ہمارا اللہ پہ کوئی ہے ڈیمانڈ؟ نہیں نا. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دے رہی. ہم اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ میرے کو یہ دینا تھا. ہم اللہ سے کوشچن کرنے کے قابل کیا لائق ہی نہیں ہے. ہم اللہ سے کوئی نعمت کے رکھنے لینے یا کسی بھی چیز کو سوال کرنے کے، کیونکہ اللہ نے جو بھی ہمارے مقدر میں رکھا، اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرنا لگے تو وہ بہت ہے ہمارے لیے. تب ہمارے کو کہاں کوشچن رہتا اللہ سے پوچھنے کا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگو نہیں بول رہی ہوں. اللہ سے ہم مانگنا، ہر وقت مانگنا ہے اس کا فضل، مگر کراس کوشچن نہیں کر سکتے ہم اللہ سے. سمجھ رہے؟ اللہ سے ہم ان کو دیے نا، ہم کو کہیں کو نہیں دیے بولے سے نہیں پوچھ سکتے ہم، کیونکہ اللہ ہم کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اوپر پڑے نا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کتنا بہتر ہے. کیونکہ رب کی تفسیر میں ہم سورہ فاتحہ کی پڑھے تھے، یاد ہے؟ رب، اللہ رب ہے نا، وجہ رب الاعلی. کیا ہے وہ رب؟ رب کے معنی ہے جس کو جتنا، جس وقت اور جیسی مدد کرنا ہے ویسا کرنے والا. پھر سے بول رہی ہوں آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے، رب یعنی جس کو بھی، جس وقت بھی، جتنا چاہے اور جس طرح سے چاہے مدد کرنے والا وہ اللہ ہے. وہ ہی جانتا ہے چار باتوں کو. ہم اپنے آپ سے، ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے نہیں ہم کو اتنا دیو، ہم کو نہیں ہونا، بلکہ ہم ایسا ہٹ دھرمی نہیں کر سکتے، کیونکہ بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ وہ بلند کی رضا چاہنے کے لیے. ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً واللہ بھی ان قریب رضامند ہو جائے گا. جو ان باتوں کا خیال کر کے، پھر سے بول رہی ہوں، اور جو اپنے آپ کو نفس، خواہش نفس سے بچاتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا، تو وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب ہے کہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ان قریب رضامند ہو جائے گا. کون؟ اللہ بھی. اللہ سے وہ بندہ راضی ہو جائے گا، اور بندہ اور اللہ بھی اس بندے سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ان کی باتوں کو عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جو بھی ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ذہن نشین کرے اور اس کو سمجھنا اور آسان کرے. کیونکہ الحمدللہ میری بہنیں، ہر ایک نے الحمدللہ علم ہے، سمجھ ہے، تیاری ہے. اس کو میں جو انداز سے، میرے انداز سے میں بتا رہی ہوں، اس سے بھی بہتر سمجھ سکتی ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سمجھنا آسان کر دے انشاءاللہ. چلیے سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ سورت مکی ہے نا؟ ہاں. اس کا تھوڑا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نا چند دنوں کے لیے وحی کو ملتوی کر دیتے ہیں، یعنی روک کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کافروں مشرکوں کو کیا ہے، کیا موقع مل جاتا، دیکھو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے سے بیزار ہو گیا، دیکھو تمہارے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی، اب نیا کوئی بھی لیسن نہیں سنا رہے تم، اور بلکہ ہنسی مذاق کرنا لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ صورت نازل کی اور فرمایا کیا ہے، دیکھیے اس میں بھی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو پیش کیا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، صبح کی بھی بولتے چاشت کا وقت جو سورج نکلنے کے بعد رہتا نا تھوڑا تھوڑا جب. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یعنی رات کیا کرتی ہے، آ کر ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے نا. اندھیرا کر دینے کا مطلب ڈھانپ لینا ہے، پورے چیزیں نظر نہیں آتی. جیسا دن میں روشن میں ہم کو سب چیزیں نظر آتی ہیں، اسی طرح اگر لائٹ اور بتی نہ جلا جائے تو سب اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، نہیں ویسا. اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما خلا. دیکھیے وہ کافروں کا جواب میں کیا بول رہے ہیں، ما ودعک ربک وما خلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے. ان کا ڈائریکٹ جواب دیے. دیکھو ان لوگ یہ کوشچن کرے نا، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، تم سے بیزار ہو گیا وغیرہ کے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں نہیں نہیں، ہر کام کی ہمارے پاس ایک مصلحت ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس حساب سے ہم کرتے ہیں. کسی کو ہمارے سے پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. یہی بات جو ہم ابھی بول رہے تھے نا کہ کسی کو اللہ سے سوال کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کے مد مقابل آ ہی نہیں سکتا. اللہ ہی جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صاف انکار کر دے رہے ان کے باتوں کو کہ نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے بیزار ہوا، بلکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیا کیا نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے تو بول رہے ہیں کہ آخرت یعنی کام کا ایک انجام وہ زیادہ بہتر ہے ابتدا سے. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے. انجام یعنی ریزلٹ، آغاز مانے اسٹارٹنگ. تو اب جیسا تم آپ کو اب یہ وحی دے کر ہم نے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کس کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے نا. تو آخرت تمہاری کامیاب بنا رہے ہم اس اسٹارٹنگ کے ذریعے سے. تو یہ تمہارے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو ہمت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یقیناً تمہارے لیے انجام زیادہ بہتر ہے آغاز سے بننے کا مطلب، یعنی یہ جو شروع ہوا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی بھی خوش ہو جائے گا. یعنی آگے جب اب تو مشکلات دکھ رہی ہیں، اب تو کافر مشرک جو تمہارے کو ستا رہے ہیں، مگر آگے تمہارے ساتھ اتنا بہترین معاملہ ہوگا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے اس کا انعامات دے کر. یعنی فتح، کامیابی، نبوت سب فتح مکہ ہو جاتا نا، اس کو ہمت دے رہے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، پریشان مت ہو، انشاءاللہ عنقریب تمہیں اتنا دیں گے کہ یہ دشمن ہے نا سو بھائی بھائی بھی دوست بن جائیں گے. ویسے ہی ہوا نا جی. یہ شروع مکہ کی باتیں. علم یجد کا، پھر اللہ کے رسول کی بچپن کی باتیں بھی یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب چند دن کے لیے خاموش بیٹھے تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی پیدائش سے آپ کی مدد کی. آپ کیا تھے، یتیم پیدا ہوئے، آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر آپ کو پناہ دی نہیں دی، بالکل دی. تو آپ کو اللہ کے رسول کو یاد دلا رہے، علم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، پناہ نہیں دی. پہلے دادا کے پاس چند دن رہے، پھر ماں کے پاس چند دن رہے، پھر چاچا کے پاس رہے. ہر جگہ ایک حفاظت سے آپ کو لے کر چل رہے. اللہ بچپن سے آپ کی تربیت فرما رہے، آپ کا برائیوں سے بچا رہے. الحمدللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. یعنی آپ کو مکے کے کافروں کی اور وہ مشرکوں کی وہ گندگی ضلالت پسند نہیں تھی نا، آپ بچپن سے ہی برائی سے دور رہتے تھے. وہ جنگلی بچوں سے، شریر بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے.
کیوں؟ آپ کی فطرت میں وہ چیز رکھی گئی ہے، آپ ہدایت کو پسند کرتے تھے، تو آپ کو بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے الگ راستے پہ چلا کر آپ کو امین اور صادق جیسے القاب سے نوازا نہیں. ابھی نبی بننے سے پہلے ہی آپ کو یہ سبق القاب مل گئے، لقب ملے کہ آپ بہت بچپن سے نیک انسان تھے، بہت ہی عقل مند، سمجھدار، خوبصورت. الحمدللہ. پھر بول رہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے نادر پا کر تونگر نہیں بنا دیا، یعنی مال کی کمی تھی، پھر اللہ نے آپ کو خوب مال عطا کیا. الحمدللہ. بہت سے مختلف ذرائع کے ذریعے آپ کو اللہ نے مال عطا کیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب آپ کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس کے حساب سے سب کے لیے، یہ صرف اللہ کے رسول کو نہیں بتا رہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر. یعنی جیسا ہم نے تم یتیم تھے تو تمہاری کیسی کفالت کی، ویسے ہی تم بھی دوسرے یتیموں کی کفالت کرو، اس پر سختی نہ کرو. اسی لیے اللہ کے رسول کو یتیم سے بہت محبت تھی نا. ایک مرتبہ کیسا ہے کہ یتیم بچے کو پانی میں نہلا کے کر کے نماز کو لے کے جاتے، وہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول ہمیشہ اور کہتے تھے، تاکید کرتے تھے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ جنت میں وہ اور میں ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب رہنے والے ہیں. یتیموں کی اس طرح مدد کرو بولتے تھے. بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر. پھر کیا کرو؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ. جیسا کہ آج کل عام ہے، ارے یقین نہیں ہے نہ کون کیسا منگ رہا وغیرہ وغیرہ، بلکہ تو نہیں، آپ نہیں دینا ہے تب بھی اچھے انداز سے. دیکھیے اسلام نام ہے کتابوں کا، قرآن کا، حدیث کا نہیں. اسلام نام ہے اپنے کردار کا. سنیں نا میری بہنوں، یاد رکھیے، اسلام کو ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پیش کرنا، نہ کہ بکوں میں سجے ہوا ہے اسلام. اللہ کے رسول نے اخلاق کو سب میں اعلیٰ درجے پہ رکھا نا، وہ اخلاق ہمیں اپنانا. یہی اخلاق ان 4 آیات ہمیں بتایا جا رہے. پہلے یتیم کے ساتھ سختی مت کر، پھر سائل کو مت ڈانٹو، اور پھر جو بھی اللہ کی نعمتیں تمہارے پاس ہے اس کا ذکر کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. یعنی جیسی بھی نعمتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس رکھ کے بھی تم فقیروں جیسی حالت پہ رہو، نہ کہ اور ایسا بھی نہ کرو کہ تم غرور و تکبر میں آ جاؤ، بلکہ میانہ روی میں اختیار کرو. میانہ روی کس کو بولتے؟ بیلنس کر کے چلنا، اللہ کی نعمت کا ذکر بھی کرنا، شکر بھی کرنا، اور دوسروں کا خیال بھی کرنا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کے ذریعے ہماری تربیت فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کرے اور برائی کے راستے مشکل کر دے، تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں. جس طرح نیکی ان دنوں میں ہمارے لیے آسان ہے، ویسے ہی آگے بھی رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی ہم نیکیوں کو طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے کر اس پر عمل کرنے والے بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.